کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پہنچنے اور لوگوں کے بیعت کرنے کا حال جب عام طور پر مشہور ہو گیا تو عبداللہ بن مسلم حضرمی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر، خلیفہ وقت کے کام میں ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کئی روز ہوئے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر لوگوں میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلم کو قتل کر دیں یا گرفتار کر کے یزید کے پاس بھیج دیں، اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو بھی سزا دیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ لوگ جس کام کو مجھ سے چھپا کر رہے ہیں میں اس کو اشکارا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب تک یہ لوگ مقابلے کے لیے نہ نکلیں گے میں ان پر حملہ نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی یہ جواب سن کر باہر آیا اور اسی وقت یزید کو ایک خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر حسین بن علی کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثرت سے بیعت کر رہے ہیں۔ حسین بن علی کے بھی آنے کی خبر ہے۔ نعمان اس معاملے میں بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آپ اگر ولایت کوفہ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی زبردست گورنر کو فوراً کوفہ میں بھیجیں تاکہ وہ آ کر مسلم کو گرفتار کرے اور لوگوں سے بیعت فسخ کرائے اور حسین بن علی کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس کام میں اگر دیر ہوئی تو آپ کوفہ کو اپنے قبضے سے نکلا ہوا سمجھیے۔ اسی مضمون کے خطوط عمارہ بن عقبہ اور ابی مرید نے بھی یزید کے نام روانہ کیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر یزید بہت پریشان و فکر مند ہوا۔ سرجون نامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض پیچیدہ باتوں اور اہم معاملات میں اس سے مشورہ لیا کرتے اور اس کے مشورے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یزید نے سرجون کو بلایا اور عبداللہ بن حضرمی کا خط دکھا کر مشورہ طلب کیا۔ اس جگہ جملہ متعارضہ کے طور پر یہ بات فاقل تذکرہ ہے کہ یزید ہمیشہ زیاد بن ابی سفیان سے ناراض رہتا تھا۔ زیاد کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد بن ابی سفیان سے بھی بہت ناخوش اور متنفر تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ یزید ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ کی حکومت سے عبید اللہ بن زیاد کو معزول کر کے اور کسی دوسرے شخص کو بصرہ کا حاکم بنائے۔ اب کوفہ سے یہ وحشتناک خبریں آنے پر یزید نے جب امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلام سے مشورہ طلب کیا تو اس نے کہا کہ اس وقت عراق آپ کے قبضے سے نکلا جا رہا ہے۔ اگر آپ عراق کو بچانا چاہتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کے سوا کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا مشورہ ناگوار گزرے گا، مگر عبید اللہ بن زیاد کے سوا جس شخص کو بھی آپ کوفہ کی حکومت پر بھیجیں گے وہ کوفہ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ساتھ ہی میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ کے باپ زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں ولایتوں کی حکومت سپرد کی تھی، اسی طرح آپ بھی عبید اللہ کو بصرہ اور کوفہ دونوں ولایتیں سپرد کر دیں۔ بصرہ کے لیے کسی دوسرے حاکم کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید نے یہ سن کر تھوڑی دیر تامل کیا، پھر فوراً عبید اللہ بن زیاد کے نام یہ حکم نامہ لکھا، ہم نے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی ولایت بھی تم کو سپرد کی۔ اب تم کو چاہیے کہ اس حکم کے پہنچتے ہی بصرہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دو اور خود بلا توقف کوفہ میں پہنچو۔ وہاں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں، ان کو پکڑ کر قید یا قتل کر دو، اور جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے ان کو بھی اگر وہ فسق بیعت سے انکار کرے تو تلوار کے گھاٹ اتار دو اور اس قسم کے ہر ایک خطرے کا بندوبست کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد کو یقین تھا کہ یزید مجھ کو بصرہ کی حکومت سے معزول اور برطرف کیے بغیر نہ رہے گا، اور اس خط کو پڑھ کر وہ حیران رہ گیا، پھر خوش بھی ہوا اور رنجیدہ بھی، کیونکہ اس حکم کے پڑھنے سے اس کے دل میں خطرہ بھی پیدا ہوا تھا کہ یزید اس بہانے سے مجھ کو بصرہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ تاہم اس نے اس حکم کی تعمیل کو مناسب سمجھا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود اگلے دن کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا۔ اتنے میں منظر بن حارث اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شخص آیا ہے اور آپ سے چھپا کر خفیہ طور پر لوگوں سے حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ سن کر اسی رات میں دھوکے سے حضرت حسین کے قاصد کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی۔ حسین ابن علی کا ایک قاصد بصرہ میں آیا ہے اور بہت سے لوگوں کے نام خطوط لایا ہے، میں نے اس قاصد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بصرہ میں جن جن لوگوں کے نام وہ خطوط پیغام لایا ہے میں نے سب کے نام اس سے دریافت کر لیے ہیں، اور جن جن لوگوں نے بیعت اس کے ہاتھ پر کی ہے ان کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، میں اب کوفہ جا رہا ہوں، وہاں مسلم بن عقیل اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے سب کو قتل کر ڈالوں گا، اور اگر تمام کوفہ بیعت کر چکا ہے تو ایک شخص کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ بصرہ والوں، تمہارے ساتھ اس وقت یہ رعایت کرتا ہوں کہ بجز حسین ابن علی کے قاصد کے اور کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہاں سے میرے جانے کے بعد اگر کسی نے ذرا بھی کان ہلایا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو بلوایا اور اس کو تمام مجمع کے روبرو قتل کروا دیا۔ کسی نے اف تک نہ کی۔ اس کارروائی کے بعد مطمئن ہو کر وہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال کر رہے تھے کہ بصرہ میں بھی ہمارے نام پر بیعت ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں ان کا بھیجا ہوا قاصد قتل کیا جا رہا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی فوج کو وہیں روک لیا اور خود اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ کی جانب تیز رفتاری سے روانہ ہو کر مغرب اور عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد نے حجازیوں کے طرز کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ یہاں لوگوں کو حضرت حسین کی آمد کا انتظار تھا۔ شیعان علی اور حسین کا یہاں تک زور ہو گیا تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شام سے ہی اپنے دیوان خانے کے احاطے کا دروازہ بند کر لیتے اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مجلس گرم کرتے. دروازے پر غلام کو بٹھا دیتے کہ ہر آنے والے کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اگر وہ اندر آنے کے قابل ہو تو دروازہ کھولے ورنہ انکار کر دے. عبید اللہ بن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین جن کا انتظار وہ کر رہے تھے کوفہ میں آ گئے ہیں. جس طرح عبید اللہ کا اونٹ گزرتا لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. عبید اللہ اپنا اونٹ لیے سرکاری دیوان خانے تک پہنچا. وہاں دیکھا تو دروازہ بند ہے. عبید اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان سے کچھ نہ کہا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ اٹھے اور چھت کے کنارے پر آ کر دیکھا تو چونکہ حسین کا تمام شہر میں انتظار کیا جا رہا تھا عبید اللہ کو یہی سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں. چنانچہ انہوں نے اوپر ہی سے کہا اے ابن رسول آپ واپس چلے جائیے اور فتنہ برپا نہ کیجیے. یزید ہرگز کوفہ آپ کو نہ دے گا. نعمان کے دوستوں نے جو چھت پر بیٹھے تھے نعمان سے کہا حسین ابن علی کے ساتھ اتنی بے مروتی نہ کیجیے. کم از کم دروازہ کھول کر ان کو اندر تو آنے دیجیے کیونکہ وہ سفر سے آ رہے ہیں اور سیدھے آپ کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں. نعمان نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ نعمان کی عہد حکومت میں کوفہ کے اندر حسین قتل کیے گئے. عبید اللہ نے اپنا امامہ اتارا اور کہا کم وقت دروازہ تو کھول. عبید اللہ کی آواز سن کر لوگوں نے اس کو پہچانا. دروازہ کھولا. سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے. عبید اللہ اندر داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد عبید اللہ کا لشکر کوفے میں داخل ہونا شروع ہوا جس کو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا. اسی وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد لشکر کے ساتھ آ گیا ہے. وہ جس مکان میں مقیم تھے اور لوگوں کو عام طور پر اس کا علم تھا اس مکان کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ گزین ہوئے. اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفہ میں 18,000 تک پہنچ چکی تھی. عبید اللہ بن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے روبرو تقریر کی اور یزید کا حکم نامہ جو اس کے پاس بصرہ میں پہنچا تھا سنایا. عبید اللہ نے کہا تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کو خوب جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی سیاست برتنے کے عادی تھے. مجھ میں اپنے باپ کے تمام عادات موجود ہیں. تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہو اور میں بھی تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہر ایک کا گھر اور محلہ پہچانتا ہوں. مجھ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کروں. مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے حسین ابن علی کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. میں تم سب کو امان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو اور جو شخص بغاوت پر آمدہ ہے اس کو کوئی شخص اپنے مکان میں پناہ نہ دے ورنہ ہر ایک پناہ دہندہ کو اسی کے دروازے پر قتل کیا جائے گا. اس تقریر کے بعد عبید اللہ نے مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا کہ وہ کس جگہ ہیں. کسی نے پتہ نہ بتایا. آخر عبید اللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں. عبید اللہ نے موقل نامی ایک شخص کو جو تمیم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا اور اس کو کوفہ میں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا اس کو بلا کر تنہائی میں 3,000 درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں محلے میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ. جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے. جب تنہائی میں پہنچو تو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے فلاں شخصوں نے بھیجا ہے اور 3,000 درہم دیے ہیں کہ کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دو اور ان سے کہو کہ ہمارے پاس مکہ سے حسین کا خط آیا ہے. انہوں نے ہم کو لکھا ہے کہ تم فلاں تاریخ کوفہ پہنچ جاؤ. اسی تاریخ حسین بھی کوفہ میں پہنچیں گے. آپ بالکل مطمئن رہیں ہم سب تاریخ مقررہ حسین کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ 3,000 درہم اپنی ضروریات میں صرف کرو اور ہماری طرف سے بطور ہدیہ قبول کر لو. لہٰذا آپ مجھ کو مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ میں تمام پیغامات اور یہ روپیہ ان کی خدمت میں پہنچا دوں اور فوراً کوفہ سے چلا جاؤں کیونکہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا ہے اور وہ مجھ کو پہچانتا بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں. موقل 3,000 درہم کی تھیلی لے کر ہانی کے پاس پہنچا. وہ مکان کے دروازے پر بیٹھا تھا. موقل کی باتیں سن کر فوراً مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے. مسلم بن عقیل نے خوش ہو کر وہ تھیلی لے لی اور پیغامات سن کر موقل کو رخصت کر دیا. موقل وہاں سے چل کر سیدھا عبید اللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تھیلی مسلم بن عقیل کو دے آیا ہوں اور خود ان سے باتیں کی ہیں. وہ ہانی کے مکان میں موجود ہیں. عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے. ہانی نے لا علمی بیان کی. عبید اللہ نے موقل کو بلوا کر سب کے سامنے ان کا بیان سنوایا. ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس مسلم بن عقیل پناہ گزین تھے لیکن میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب ان کو آپ کے سپرد کر دوں. عبید اللہ نے ہانی کو وہیں گرفتار کر لیا. شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبید اللہ نے قتل کر دیا ہے. ہانی بن عروہ کی گھر کی عورتیں یہ سن کر رونے لگیں. مسلم بن عقیل نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ ضبط نہ کر سکے اور فوراً شمشیر بدست ہانی کے گھر سے نکل کر ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی ان کے گرد جمع ہوئے. مسلم نے باقیوں کو بھی بلایا لیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم سے تو بیعت کے وقت یہ اقرار لیا گیا ہے کہ جب تک حسین نہ آ جائیں کسی سے جنگ نہ کریں گے. ان کے آنے تک آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. مسلم بن عقیل چونکہ اب باہر آ چکے تھے لہٰذا دوبارہ نہیں چھپ سکتے تھے. انہیں 4,000 آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کا محاصرہ کیا. اس وقت عبید اللہ دارالامارہ میں 30-40 آدمیوں کے ساتھ تھا. ان 30-40 آدمیوں نے چھتوں پر چڑھ کر محاصرین پر تیروں کی بارش شروع کر دی.
مسلم کے ہمراہیوں کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا کہ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ غرض رفتہ رفتہ سب جدا ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔ اس واقعے کو تاریخ ابن خلدون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کے کوفہ میں آنے تک کے حالات اور لوگوں کی بیعت کرنے اور نعمان بن بشیر کے خطبہ دینے تک کا حال یزید کو لکھ کر بھیجا اور یہ بھی تحریر کیا کہ اگر تم کو کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی طاقتور شخص کو مامور کرو جو تمہارے احکام کو استقلال و قوت کے ساتھ جاری اور تمہارے ملک کی حفاظت اور تمہارے دشمنوں کو زیر کر سکے۔ یزید نے سرجون رومی سے اس کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ سرجون نے کہا میں آپ سے امیر معاویہ کی رائے ظاہر کروں، کیا آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ یزید نے کہا ہاں۔ سرجون نے کہا عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی گورنری کی سند مرحمت کیجیے۔ امیر معاویہ کی یہی رائے تھی۔ اگرچہ یزید عبید اللہ بن زیاد سے ناراض تھا لیکن سرجون کے کہنے سے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی گورنری دے کر اور سند گورنری مسلم بن عمرو کے ہاتھ روانہ کی اور یہ بھی لکھا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالنا یا ان کو شہر بدر کر دینا۔ اسی زمانے میں حسین بن علی نے رؤسائے اہل بصرہ مالک بن سما، احنف بن قیس، منظر ابن جارود، مسعود بن عمرو، قیس بن حیشم، عمرو بن عبید اللہ بن معمر وغیرہ کے پاس ایک خط روانہ کیا تھا جس میں ان لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی تھی اور یہ بھی لکھا تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منظر بن جارود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المؤمنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق مخالفت کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف یعنی لیڈر کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو میں ابن زیاد ہوں۔ خطبے سے فارغ ہو کر مسلم بن عمرو باہلی اور شریک بن العور حارثی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں شریک وغیرہ سے علیحدہ ہو گیا، تنہا عبید اللہ بن زیاد کوفے میں داخل ہوا۔ جن لوگوں کی طرف گزرتا تھا وہ لوگ ابن زیاد کو حسین ابن علی سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور جوش مسرت سے کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول اللہ، لیکن ابن زیاد اس کا کچھ جواب نہ دیتا تھا، چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ نعمان بن بشیر تک پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے لوگوں کی کثیر تعداد خوشی کے نعرے بلند کرتے جا رہے تھے۔ نعمان نے ابن زیاد کو حسین ابن علی سمجھ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر سے چلا کر کہا تم کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں تم میری طرف مائل نہ ہو، میں اپنی امانت اپنا مال تمہاری جنگی ضرورت کو نہ دوں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے دروازے کے قریب جا کر کہا دروازہ کھول دو ورنہ کھولا جائے گا۔ ایک شخص جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا آواز پہچان کر بولا یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ لوگ یہ سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد دارالامارہ میں داخل ہوا، صبح ہوتے ہی ممبر پر گیا اور خطبہ دیا اہل کوفہ، امیر المؤمنین نے تمہارے شہر اور احکام شرعی اور مال غنیمت اور بیت المال کا مجھے والی مقرر کیا ہے اور مجھے تمہارے مظلوموں کی داد درسی، تمہارے محروموں کو دینے، تمہارے فرمان برداروں کے ساتھ احسان کرنے، تمہارے نافرمانوں اور باغیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں بے شک تم پر اس کے احکام جاری کروں گا، میں تم پر تمہارے والد سے زیادہ مہربان ہوں گا اور تمہارے شفیق بھائی سے بڑھ کر تمہاری اطاعت کروں گا، لیکن جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کی گردن و پیٹھ پر میری تلوار اور درہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر ممبر سے اترا اور واقف کاروں اور رؤسائے شہر کو مخاطب ہو کر کہا لوگوں، امیر المؤمنین کے ہم خواہوں اور ان کی لوگوں کی تعداد صحیح صحیح ظاہر کرو جن کے دلوں میں اختلاف و بغاوت کا مادہ بھرا ہوا ہو۔ بس جو شخص صاف صاف لکھ دے گا وہ بری ہے اور جو شخص نہ لکھے گا وہ اس کا ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کے دوستوں اور آشناؤں میں سے کسی نے ہماری مخالفت کی یا ہم سے باغی ہوا تو ہم اس سے بری الذمہ ہیں، اس کے خون و مال ہم کو مباح ہوگا، اور جس کے علم میں کوئی شخص امیر المؤمنین کا باغی اور مخالف ہو اور اس نے ظاہر نہ کیا تو اس کو سولی پر چڑھا دیں گے اور اس کا وظیفہ ضبط کر لیں گے۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار بن ابی عبید کے گھر پر مقیم تھے حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مراوی کے مکان پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی بن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا میں تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ ہانی بن عروہ نے جواب دیا آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا
کہ وہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوجا اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے مسلم بن اوجا کو علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن اوجا نے کہا مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم بن اوجا نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے مکان میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن یعنی عبید اللہ ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا یہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن عور جو ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا، یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن عور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن عور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت پر بیٹھیں، اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قصدن بات کو تول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، ما تنظرون بسلمى لا تحیون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کر رہے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال آ گیا ہے، کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں اس کا یہی حال ہے کہ کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ سمجھ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر جانے لگا۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا آپ نے یہ موقع کیوں گوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا مانے تھا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو خصلتیں بانے ہو گئیں، اول تو یہ کہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، دوسرے ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلے کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے، کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو ہلا کر کے اچانک قتل کر دے۔ یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اور اہل بیت کی موت اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق اور خصوصاً ایک اہل بیت اطہار کا جوہر شرافت اور تقاضائے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یا تقاضائے شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپیہ دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگا دیا تھا اور وہ مسلم بن اوسجا کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا، بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجا نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور اس راستے مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔ اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے ملے نہیں۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا، مگر اس کو تو گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا، ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں،
آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لیے ہوئے قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریح سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المؤمنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اس اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششت رہ گئے، مگر پھر ذرا سنبھل کر بولے، میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ بخدا میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا، نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا اور مہمان بنا لیا، اور اگر اب آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاج کو بلا کر ہانی کے نہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ ابن زیاد نے بولا، کیا خوب، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ اچھا ہو گیا ہے اور روزانہ گھر سے نکل کر دروازے پر بیٹھا کرتا ہے، جاؤ اس کو میرے پاس بلا لاؤ۔ غرض یہ لوگ ہانی کو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا، کیوں ہانی، تمہارے مکان پر یہ کیسا مجمع ہوتا ہے؟ تم نے امیر المؤمنین کے خلاف مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے مکان پر ٹھہرایا ہے اور آلات حرب اور لوگوں کو جمع کرتے ہو۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات پوشیدہ رہے گی؟ ہانی نے جواب دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، غلط نہیں ہے، یاد کر کے کہو، میں نے یہ باتیں اس سے سنی ہیں جو تمہارے جلسے میں شریک ہوتا ہے۔ ہانی نے کہا، جس نے تم سے یہ بیان کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے اس غلام کی طرف اشارہ کر کے جو اس کا مخبر تھا کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ ہانی نے دبی زبان سے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ ساتھ ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سکتا سا ہو گیا، تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، مجھ سے سنو، واللہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، بخدا ذوالجلال میں نے مسلم کو نہیں بلایا اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ میرے دروازے پر آ کر قیام کرنے کی اجازت چاہی، مجھے انکار کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوئی، میں نے ٹھہرا لیا، مہمانی کی۔ یہ قصور البتہ مجھ سے ہوا۔ اس کے بعد جو واقعات و حالات ہوئے ہیں ان کو تم جانتے ہو، اگر تم کہو تو میں ضمانت دے کر جاؤں اور اس کو اپنے گھر سے نکال کر پھر آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، میں تم کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تم اس کو میرے سامنے لا کر پیش نہ کرو گی۔ ہانی نے جواب دیا، میں اپنے مہمان کو تمہارے سپرد نہ کروں گا، تم اس کو قتل کرو۔ ابن زیاد اس پر اصرار کرتا رہا اور ہانی انکار۔ جب بحث و تکرار بڑھتی ہوئی نظر آئی تو مسلم بن عمر الباہلی نے ابن زیاد سے کہا، مجھے ہانی سے تخلیے میں دو باتیں کرنے دیجیے۔ مسلم اور ہانی مکان کے ایک کونے میں اٹھ کر گئے۔ ابن زیاد ان کو دیکھ رہا تھا۔ مسلم نے کہا، اے ہانی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ناحق خود کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہو۔ تم مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے کر دو، یہ ان کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ علاوہ بری تم ان کو سلطان وقت کے حوالے کرتے ہو، اس میں تمہاری بے عزتی نہیں۔ ہانی نے جواب دیا، واللہ اس میں میری بے عزتی ہے، میں اپنے مہمان کو کسی طرح ابن زیاد کے سپرد نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے بازو صحیح سلامت ہیں۔ میرے اعوان و انصار بھی زیادہ ہیں، بالفرض اگر میں تنہا بھی ہوتا ہوں تو میں اپنے مہمان کو اس کے حوالے نہ کرتا جب تک میں زندہ رہتا۔ ابن زیاد یہ جواب سن کر بولا، اس کو میرے پاس لاؤ۔ ہانی قریب لایا گیا تو اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہانی، تم مسلم کو میرے حوالے کر دو ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ ہانی نے خشونت کے لہجے میں جواب دیا، اگر ایسا ہوگا تو تیرے مکان کے ارد گرد ہزاروں کا ہجوم ہوگا اور تو دیکھ لے گا کہ میرے اعزاز و اقارب تجھ کو اس فعل سے باز رکھیں گے۔ ابن زیاد نے اس سخت جواب پر جھلا کر ہانی کو قید کر دیا۔ بعض کا بیان ہے کہ ہانی کے اس جواب پر اس نے اس قدر قمچیاں ماری کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی، چہرے کا گوشت کٹ کر داڑھی پر لٹک گیا، لیکن جب مارتے مارتے قمچی ٹوٹ گئی تو اس کو ایک تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا۔ اسما بن خارجہ نے اٹھ کر کہا، اے بدعہد، تو نے ہمارے ذریعے سے ہانی کو بلوایا، جب ہم اس کو لے آئے تو نے اس کو اس قدر مارا کہ خون رواں ہو گیا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو اس کو قتل کر ڈالے گا؟ ابن زیاد نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، انہوں نے ان کی بھی تھوڑی مرمت کر دی، وہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھے رہے۔ رفتہ رفتہ عمرو بن حجاج تک یہ خبر پہنچی کہ ہانی کو مار ڈالا گیا ہے۔ جوش میں آ کر مزہج کو لے کر دارالامارت کا محاصرہ کر لیا اور بلند آواز سے کہا، ہم عمرو بن حجاج ہیں اور یہ سواران مزہج اور ان کے سردار، ہم نے اطاعت امیر المؤمنین سے انحراف کیا ہے اور نہ کوئی اپنی جماعت بنائی ہے۔ ابن زیاد نے گھبرا کر شریح قاضی سے کہا، آپ ذرا ان کے دوست ہانی کے پاس تشریف لے جائیے،
اور ان کو دیکھ کر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زندہ ہے۔ چنانچہ شریف قاضی نے ایسا ہی کیا اور وہ لوگ یہ سن کر کہ ہانی زندہ ہے واپس لوٹ گئے۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزہج کے ہنگامہ اور ابن زیاد کی قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر امارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مفقل کر دیا۔ مسلم اور ان کے ساتھیوں نے قصر امارت کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر امارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر، جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ رہا۔